زبور کی کتاب میرے ساتھ نکالیں 119واں زبور، زبور نمبر 119واں، اس کی 67ویں آیت سے 72ویں آیت تک ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ جی سبھی نے نکال لیا؟ زبور 119 اس کی 67ویں آیت اور اس سے لے کر 72ویں آیت تک ہم اس کو تلاوت کریں گے۔ جی 67ویں آیت کو میں پڑھتا ہوں تو لکھا ہے، میں مصیبت اٹھانے سے پہلے گمراہ تھا پر اب تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ تو بھلا ہے اور بھلائی کرتا ہے، مجھے اپنے آئین سکھا۔ ناصروں نے مجھ پر بہتان کیا، میں پورے دل سے تیرے کلام کو مانتا ہوں۔ ان کے دل چکنائی سے فربا ہو گئے، لیکن میں تیری شریعت میں مسرور ہوں۔ اچھا ہوا کہ میں نے مصیبت اٹھائی تاکہ تیرے آئین سے 72ویں آیت سبھی مل کر پڑھیں۔ تیرے منہ کی شریعت میرے لیے سونے چاندی کے ہزاروں سکوں سے بہتر ہے۔ خداوند خدا کے پاک کلام کا پڑھا سنا اور سنایا جناب سب کے لیے باعث برکت ہو۔ سبھی کہیں آمین 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 کے ساتھ ہی اپنے اپنے قدموں پر بیٹھ جائیں گے۔ خداوند آپ کو برکت دے۔ ہیلیلویا۔ ہم شکر کرتے ہیں خدا کے متبع مؤثر کلام کی تلاوت کے لیے جو ہم نے سنی، اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے، آج کا جو ہمارا مضمون یا موضوع ہے، وہ خدا کے کلام کی قدرت کے تعلق سے ہے۔ خدا کے کلام کی قدرت یا خدا کے کلام کی قدر و قیمت، کہ خدا کے کلام کی قدرت کیا ہے، خدا کے کلام کی قدر و قیمت کیا ہے۔ بہت سے لوگ خدا کے کلام کی قدرت یا خدا کے کلام کی قدر و قیمت کے بارے میں بہت کم جانتے ہیں، لیکن یاد رکھیے ہماری دعائیں خدا کے کلام کے بغیر مؤثر نہیں ہو سکتی۔ جب تک ہم خدا کے کلام کو نہ جانیں، خدا کے کلام کو نہ سمجھیں، جاننا اور سیکھنا، سمجھنا، اس کے بعد پھر خدا کے کلام کے مطابق دعا کرنا، وہ مؤثر ہوتی ہے، وہ میں سمجھتا ہوں کہ قابل قبول ہوتی ہے۔ جو دعا خدا کے کلام کے مطابق کی جائے وہ مؤثر ہوتی ہے، وہ قابل قبول ہوتی ہے۔ اور جب ہم خدا کے کلام کو سمجھے اور جانے بغیر دعائیں کرتے ہیں تو وہ دعائیں ڈائریکٹ ہوتی ہیں۔ ڈائریکٹ سے مراد کیا ہے کہ وہ خدا کے کلام کو جانے بغیر، سمجھے بغیر ہم دعائیں کرتے ہیں۔ اور جب تک ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں پتہ نہ ہو، جب تک خدا کے کلام کو ہم نہ سمجھ پائیں، نہ جان پائیں، جب تک خدا کا کلام ہمارے دل میں نہ ہو، اس وقت تک ہمارے دل سے دعا نہیں نکل سکتی۔ اگر نکلے بھی تو بھی کلام کے بغیر ہے، اگر کلام کے بغیر ہے تو وہ مؤثر نہیں، وہ قابل قبول نہیں۔ دعا کرنے سے پہلے ہمارے دل میں خدا کا کلام ہونا چاہیے، کیونکہ دعا بھی ہم دل سے کرنا چاہتے ہیں، اور اس سے پہلے کہ ہم دعا کو دل سے کریں، ہمارے دل میں پہلے خدا کا کلام ہونا بے حد ضروری ہے، اور پھر ہم خدا کے کلام کے مطابق دعا کرتے ہیں۔ اور جب ہمیں خدا کے کلام کے بارے میں معلومات نہیں ہوتی، ہم خدا کے بارے میں سمجھ نہیں رکھتے، خدا کے کلام کے بارے میں جو ہے وہ بوجھ نہیں رکھتے، تو اس وقت ہم چاہے جتنی بھی دعائیں کریں وہ خدا کے کلام کے بغیر اور خدا کے بغیر ہوتی ہیں۔ اس لیے دعا کرنے سے پہلے ہمارے اندر، ہمارے دل کے اندر جو ہے وہ خدا کے کلام کا ہونا بے حد ضروری ہے، اور ہم اس کلام کے مطابق دعا کریں گے تو وہ مؤثر ہوگی، وہ قابل قبول ہوگی، وہ دعا ہمارے لیے باعث برکت ہوگی، کیونکہ کلام اور دعا کا آپس میں بڑا ہی کنیکٹ ہے، بڑا ہی ان کا آپس میں رابطہ ہے۔ جس طرح کہ دعا کلام کے بغیر نہیں کر سکتے تو وہ قابل قبول نہیں ہو سکتی، اس طرح سے ہمیں
سب سے پہلے خدا کے کلام کو غور سے سننا ہے، سیکھنا ہے، سمجھنا ہے، اور اس کے بعد پھر اس خدا کے کلام کے مطابق ہم نے دعا کرنی ہے۔ اور اس سے پہلے ہم دعا کریں، ہمارے دل کے اندر خدا کے کلام کا ہونا بے حد ضروری ہے۔ آئیے خدا کے کلام کو غور سے سنیں اور اپنے دل میں رکھیں، اور پھر خدا کے کلام کے مطابق جو بھی دعا کریں گے خدا کی حضوری میں قابل قبول ہوگی۔ آمین۔ کیونکہ وہ دعا آپ کی طرف سے نہیں ہوگی، وہ دعا خدا کے کلام کے مطابق ہوگی، اس لیے قابل قبول ہوگی۔ اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ میں نے پہلے بتایا ہے کہ خدا کی قدرت ہے یا خدا کے کلام کی قدر و قیمت ہے، اور پھر اس طرح سے ہم سیکھتے ہیں کہ کس طرح سے خدا کا کلام جو ہے وہ ہمارے لیے بیش بہا ہے، بیش قیمت ہے، اور کس طرح سے اس کی قدر و قیمت ہے۔ اور خدا کے کلام ہی میں سے ہم نے یہ آیات کو تلاوت کیا ہے، اس کا مطالعہ کیا ہے کہ وہ کہتا ہے کہ میں گمراہ تھا۔ میں کب گمراہ تھا؟ جب وہ خدا کے کلام کو نہیں سمجھ پاتا تھا، جب وہ خدا کے کلام کو نہیں جان پاتا تھا، اتنی دیر تک وہ کیا تھا؟ گمراہ۔ یعنی کہ جب تک ہم خدا کے کلام سے واقف نہیں ہوتے، خدا کے کلام کو نہیں جانتے، خدا کے کلام کو نہیں سمجھتے، اتنی دیر تک ہم کیا ہوتے ہیں؟ گمراہ ہوتے ہیں۔ خدا کے کلام کے بغیر ہم گمراہ ہیں، خدا کے کلام کے بغیر ہم ناچیز ہیں، خدا کے کلام کے بغیر ہم کچھ بھی نہیں۔ جب ہماری زندگی میں خدا کا کلام آ جاتا ہے تو پھر خدا کے کلام کے وسیلے سے ہم گمراہی سے نکل جاتے ہیں، اور پھر ہم جینا بھی سیکھ جاتے ہیں۔ خدا کا کلام ہمیں گمراہی سے نکالتا ہے، اور گمراہی سے نکال کر پھر ہمیں جینے کا ڈھنگ دیتا ہے۔ خدا کے کلام کے بغیر نہ تو ہمیں جینے کا ڈھنگ آتا ہے اور نہ ہی ہم جی سکتے ہیں۔ بہت سے لوگ ہیں جو سمجھتے ہیں کہ ہم خدا کے کلام کے بغیر جی رہے ہیں، خدا کے کلام کے بغیر ہم زندہ ہیں، تو یاد رکھیے یہ ان کی غلط فہمی ہے۔ وہ مردہ ہیں، خدا کے کلام کے بغیر وہ زندہ نہیں بلکہ مردہ ہیں، کیونکہ بائبل مقدس بیان کرتی ہے کہ خدا کا کلام جو ہے وہ ہمیشہ کی زندگی عطا کرتا ہے۔ خدا کا کلام ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ خدا کے کلام کے وسیلہ سے ہماری سانسیں چل رہی ہوتی ہیں، اور خدا کے کلام کی قدرت ہی سے ہم ہمیشہ کی زندگی کے وارث بنتے ہیں۔ خدا کا کلام، خدا کے کلام کی قدر و قیمت، خدا کے کلام کی قدرت، خدا کے کلام کی پاور، اور خدا کے کلام کی قدرت کیا ہے، خدا کے کلام کی پاور کیا ہے کہ خدا کا کلام ہمیں گمراہی سے نکالتا ہے، بدگشتی سے نکالتا ہے، اور خدا کا کلام ہمیں جینا سکھاتا ہے، ہمیں جینے کا ڈھنگ دیتا ہے، اور ہم پھر خدا کے کلام کے مطابق اپنی مسیحی زندگی کو بسر کرتے ہیں۔ خدا کے کلام کے بغیر ہمارا جینا جو ہے وہ ناممکن ہے۔ خدا کا کلام ہمیں جینا سکھاتا ہے۔ کس طرح سے جینا سکھاتا ہے؟ جب خدا کا کلام ہمارے اندر ہوتا ہے تو خدا کی تنبیہ، خدا کی نصیحت، خدا کی طرف سے تربیت جو اپنے کلام سے کرتا ہے، اس سے ہم سیکھتے ہیں، جینا سیکھتے ہیں۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر کیا لکھا ہے؟ ذرا میرے ساتھ نکالیں۔ عبرانیوں کے نام پولس رسول کا خط، اس کا 12واں باب اور اس کی 11ویں آیت کے اندر میری اور آپ کی نصیحت اور تربیت کے لیے کیا مرقوم ہے۔ عبرانیوں 12واں باب اس کی 11ویں آیت کے اندر لکھا ہے، اور بالفعل ہر قسم کی تنبیہ خوشی کا نہیں بلکہ غم کا باعث معلوم ہوتی ہے، مگر جو اس کو سہتے سہتے پختہ ہو گئے ہیں ان کو بعد میں چین کے ساتھ راست بازی کا پھل بخشتی ہے۔ یعنی کہ بطور مسیحی، بطور ایماندار، بطور نئی پیدائش کے حامل، جب ہم پر کوئی مصیبت آ کھڑی ہوتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، تو ایمانداروں اس بات کو یاد رکھیں کہ وہ خدا کی طرف سے تنبیہ ہوتی ہے، خدا کی طرف سے نصیحت ہوتی ہے، خدا ہمیں تربیت کرتا ہوا دکھائی دیتا ہے۔ جیسے ایک باپ اپنے بیٹے کو تنبیہ کرتا ہے، نصیحت کرتا ہے، تربیت کرتا ہے۔ جب ہم بھی نجات یافتہ ہونے کے باوجود پریشانیوں کا سامنا کرتے ہیں، مصیبتوں کا سامنا کرتے ہیں، مشکلوں کا سامنا کرتے ہیں، تو یاد رکھیے خدا ہمیں تنبیہ کر رہا ہوتا ہے، خدا ہماری اصلاح کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ اور یہ ہے
जिंदगी को जीने का ढंग मैं भी आप में शामिल हूं कि जब हम बतौर ईमानदार, बतौर नई पैदाइश के हामिल खुदा के फर्जंद होते हुए बहुत सी मुसीबतों, मुश्किलों, परेशानियों का, बीमारियों का सामना करते हैं तो घबराइए ना, क्योंकि खुदा का कलाम हमें गुमराही से निकालता और जीने का ढंग देता है कि किस तरह जीना है। बहुत से लोग परेशानियों की वजह से, मुसीबतों की वजह से हिम्मत हार जाते हैं, और बहुत से लोग आप आज ही न्यूज़ में देखते हैं, पढ़ते हैं कि बहुत से लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हो जाते हैं और कर भी रहे हैं। लेकिन ईमानदारों के लिए ये बेईमानी है। ईमानदार कभी भी मुश्किलों, परेशानियों में हिम्मत ना हारें, क्योंकि खुदा का कलाम हमारे लिए नसीहत है, खुदा का कलाम मेरे और आपके लिए तरबियत है। खुदा में फर्जंद जानकर तंबीह करता है, नसीहत करता है, ना कि दुश्मन जानकर हमसे दावत रखता है। जब ईमानदारों पर कोई मुश्किल, मुसीबत, परेशानी, बीमारी आ जाए तो क्या हमें हिम्मत हारना चाहिए? तो फिर कैसे जिंदा रहना चाहिए? खुदा के कलाम से, खुदा के कलाम से, क्योंकि हम आज यही सीख रहे हैं कि खुदा के कलाम की कुदरत, खुदा के कलाम की पावर, खुदा के कलाम की कदर और कीमत क्या है। और जो लोग इस खुदा के कलाम की कदर और कीमत को जान जाते हैं, जो इसकी कुदरत और पावर को जान जाते हैं, वो हर एक मुश्किल का सामना करने पर डट जाते हैं, और कोई भी मुश्किल, मुसीबत, परेशानी उनको ज्यादा देर तक दबाए नहीं रखती, क्योंकि बाइबल मुकद्दस बयान करती है खुदा अपने लोगों को उन मुश्किलों से निकलने की राह भी दिखा देता है। जब भी मुश्किल आए, जब भी परेशानी आए, तो हमें खुदा के कलाम से और ज्यादा तरबियत करने की जरूरत है, पाने की जरूरत है, ताकि हम और ज्यादा खुदा के कलाम की कुदरत को, कुव्वत को, कदर और कीमत को जाने और उन मुश्किलों का डट कर मुकाबला करें, उन परेशानियों का डट कर मुकाबला करें, क्योंकि खुदा के कलाम के बगैर हम किसी से मुकाबला कर नहीं सकते। और फिर खुदा के कलाम में से हम सीख रहे हैं कि खुदा की कुदरत, खुदा की पावर, खुदा की कदरों, खुदा के कलाम की कदरों कीमत के बारे में जान रहे हैं कि खुदा का कलाम हमें गुमराही से बचाता है, खुदा का कलाम हमें जीना सिखाता है, और फिर खुदा का कलाम हमारे अंधेपन को दूर करता है। कौन सा अंधापन? ये जिस्मानी अंधापन या रूहानी अंधापन? खुदा का कलाम हमें रूहानी अंधेपन से भी निकालता है। योना रसूल का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब और उसकी 41वीं आयत को पढ़ें तो वहां पर ये बात लिखी हुई आपको नजर आएगी, आप पढ़ सकते हैं। योना रसूल का इंजीली बयान, उसका 9वां बाब, उसकी 41वीं आयत के मुताबिक खुदा का कलाम, खुदा के कलाम की कुदरत, खुदा के कलाम की पावर, खुदा के कलाम की कदर और कीमत हमें अंधेपन से हमें भीना कर देती है। हम रूहानी